السلام علیکم، میرا نام آمنہ قادر ہے اور میں شہر فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ہوں. ایز دا نیم سجیسٹ، شہر از ریٹن ایز انوشے پوائنٹڈ آؤٹ ایز اے سٹی آف ویمن. شہر ریٹن لائک شی ہر، اور شی ہر بیسکلی ڈومیسٹک وائلنس، ابیوز وکٹمز، عورتوں کے لیے کام کرتا ہے. اینڈ آر مین فوکس از کہ ہم عورتوں کو لیگلی امپاور کریں اور ان کو اپنے لیگل رائٹس کے تھرو اکنامک رائٹس دلوائیں. تو الٹیمیٹلی ہمارا یہ ویژن ہے ویری مچ ان لائن ود سرخاب کہ ہم ایک سٹی ڈیولپ کریں آف ویمن. اینڈ یو کین اونلی ہیو اے سٹی آف ویمن اگر آپ کے پاس ہر شعبے میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو عورتوں کی اور مردوں کی. In that vein, Sheher tries to hire women زیادہ تر as our lawyers in our communication teams, and we hope through our work to effectively اگر کسی عورت کے شوہر نے اس کی وراثت اس سے لے لی ہے، ہمارا یہ گول ہے کہ اگر ہم اس عورت کو امپاور کر کے اپنی پراپرٹی واپس دلوائیں، eventually she will not stay in an abusive marriage and she will not stay with a husband that is beating her or treating her badly because she has the financial resources to leave. So ultimately آپ ہمارے معاشرے میں اسپیسیفکلی دیکھتے ہیں کہ عورتیں پہلے اپنے باپ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، پھر شادی کے بعد وہ اپنے شوہر پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. اور فار ایکول اور ایگالیٹیرین سوسائٹی، اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، وہ اتنا آگے بڑھے ہیں بیکاز آف فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن. سو 10-15 سال پہلے بنگلہ دیش کی فیمیل ورک فورس پارٹیسپیشن 24% سے کم تھی، اور شیخ حسینہ کے دور کے بعد وہ تقریباً اب 50% پہ پہنچ گئی ہے. پاکستان کی ورک فورس پارٹیسپیشن 22% ہے اور فیمیلز کی. اینڈ الٹیمیٹلی بہت فیکٹرز اس سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس، ناٹ سیف ٹرانسپورٹیشن، نو سیف پلیسز ٹو لیو. اگر کہ عورت کوئی باہر سے آئے، لاہور کوئی ولیج سے، اس کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی، ہاسٹلز کم ہوتے ہیں سٹی میں. سو شہر اپنے ایک تو انڈیویجول کیسز سے عورتوں کو اپنے حقوق دلوانا چاہتی ہے اور ان کو امپاور کرنا چاہتی ہے، بٹ وہ ہمارا ایک بڑا مقصد اسٹریٹجک لٹیگیشن ہے. اینڈ اسٹریٹجک لٹیگیشن کا یہ مطلب ہے کہ ہر کیس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قانون میں کیا کمیاں ہیں اور قانون کس طرح عورتوں کے لیے کام نہیں کر رہا، اور ہم ان کمیوں کو فل کرنا چاہتے ہیں اپنے کیسز کے تھرو. تو ہم کیسے کرتے ہیں یہ؟ فار ایگزامپل ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گی آف ایک ہماری کلائنٹ گھریلو تشدد کی بہت شدید اس پہ گھریلو تشدد ہوا تھا. اب ہمارا پنجاب میں ایک قانون ہے پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ وائلنس ایکٹ، جو کہ گھریلو تشدد کے خلاف عورتوں کو تحفظ ان کی کرتا ہے. بٹ 5-6 سال سے پریویس پوری حکومت گزر گئی ہے اور اس قانون پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو ہم نے ایک لڑکی کا کیس لیا اور اس کو دیکھ کے ہم نے آگے بڑھایا کہ حکومت کے ساتھ بھی کام ہم نے کیا ہے پارٹنرشپ کر کے کہ آپ اس قانون کو یہ اسٹیپس لے کے امپلیمنٹ کریں تاکہ عورتوں کو لیول آف امپاورمنٹ ملے. اور پھر اسپیسیفکلی اس کیس میں لے کے قانون تو نوٹیفائی ہی نہیں ہوا تھا، تو ہم کورٹ کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ یہ قانون نوٹیفائی تو کریں تاکہ عورتوں کو کوئی پروٹیکشن ملے. سو I will ask just to show you a short video about the work that we do and then we can talk about it specifically. آپ ویڈیو پلیز پلے کر لیں. چاہتے تھے یہ شادی آگے چلے، اس وجہ سے انہوں نے ظلم کیا تاکہ یہ بچی پیدا ہی نہ ہو. تو انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے بھی گرا دیا کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن اس نے آنا تھا دنیا میں، یہ آئی ہے. پاکستان میں گھریلو تشدد کے واقعات کی شرح 32% ہے اور ان کیسز میں سزائیں نہ ہونے کے برابر ہیں. میں نے اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی کہ ایسے واقعات میں تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کے ساتھ پولیس کیا سلوک کرتی ہے. اس وقت میں لودھرا کے قریب ایک گاؤں میں موجود ہوں اور ایک ایسی خاتون سے ملنے کے لیے آئی ہوں جس کی شادی کی گئی اور اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے اس پر تشدد کیا جاتا رہا، جبکہ اس کا حمل بھی
زبردستی ضائع کروایا گیا. جب وہ پولیس کے پاس اپنی شکایت لے کر گئی تو اس کی FIR درج نہیں کی گئی. 5 مہینے کا وقت گزر چکا ہے اس کیس کو, لیکن اس کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ بیٹھ کے صلح صفائی کر لیں کیونکہ گھریلو معاملہ ہے. پولیس کی جانب سے عموماً یہی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس خاتون کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کو کس قسم کے رویے کا سامنا کرنا پڑا. میری شادی 2018 میں ہوئی تھی اور وہاں پہ شادی کے فوراً بعد ہی لڑائی جھگڑا اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے. کزن ہیں ہمارے اور وہ یہاں سے ہمیں صرف لے کر گئے تھے تاکہ ہم ان کے گھر کے کام کاج کر سکیں. جب یہ میری بچی 1 سال کی ہوئی پھر میں پریگننٹ ہوئی, تب انہوں نے مجھے زبردستی پلس دی اور پھر میرا ابورشن مطلب ہو گیا. پلز انہوں نے کھلا دی زبردستی. تب بھی میں نے بہت منع کیا, انہوں نے پھر بھی ایسے کیا. پھر اس کے کچھ تقریباً 3 سے 4 ماہ بعد پھر میں دوبارہ پریگننٹ ہوئی. تب انہوں نے کوئی علاج نہیں, کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پابندی لگا دی کیونکہ یہ کہتے تھے لوگوں کو بھی کچھ نہ بتاؤ, اپنے ماں باپ کو بھی کچھ نہ بتاؤ. تب میرا 5 سے 6 ماہ کی میری بیٹی تھی. انہوں نے جا کے الٹرا ساؤنڈ کروایا, انہوں نے کہا کہ اس کی بیٹی ہے. تب انہوں نے کہا ہم اس کے نا یہ ابورشن کروائیں گے. میں نے کہا میں نے ابورشن نہیں کروانا. پھر انہوں نے زبردستی کہا, وہاں سے پتہ کرایا جہاں سے انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا. تب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ ویک ہے اور اس لیے اس کی جان کو خطرہ ہے. وہاں پہ MLC میں انہوں نے جا کے ساری بات طے کر لی. پھر میرے سسر کو فون کیا, میرے ہسبینڈ کو فون کیا. پھر یہ مجھے وہاں بہانے سے لے گئے اور وہاں بھی انہوں نے زبردستی مجھے دوائیاں کھلا دی اور میرے آپ اس کو آٹو پہ کر دیں نا, آٹو پہ زیادہ چل رہا تھا یا نہیں چلنے والا تو پھر میں بس بول. ہاتھ پاؤں باندھ کر انہوں نے میرے ابورشن کیا. کیا آپ کو بالکل علم نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور جب آپ کی 6 ماہ کی جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں بچی آپ کی تھی. آئی تھنک آپ کی ویڈیو نہیں چل رہی, سو وی کین جسٹ لیو اٹ. بٹ افیکٹولی یہ ویڈیو ایک ہماری جن کلائنٹ کو تھی. ابورٹ کروایا گیا اس کو انہوں نے دفنایا, کسی کو علم نہیں ہوا. یہ ہماری ایک کلائنٹ تھی جو کہ لودھڑا سے اپنے رشتہ داروں سے لڑ کے لاہور پہنچی 6 گھنٹے دور, اور اس نے یہ سفر کیا تاکہ اس کو کوئی انصاف ملے, کسی قسم کا انصاف اس کو ملے. اور ہمارا جو قانون ہے, ہماری جو پولیس ہے, تو وہی پولیس لوگوں پہ پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ آپ کو گھریلو تشدد کے معاملوں میں سپورٹ دینا ہے عورتوں کو. سو اٹس اے بٹ آف اے پیراڈاکس. اینڈ میں یہ کہانیاں اس لیے لوگوں کو سناتی ہوں, ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں, ٹو کریٹ اویئرنیس. بیکاز ایونچولی جب ہم یہ کیسز لڑتے ہیں, ہر سال ایک سال سے اوپر لگ جاتا ہے ہمیں کیسز میں, بٹ ہم سکسیزفل ہوتے ہیں. تو پاکستان کا سب سے پہلا کیس فار میرٹل ریپ ہم نے رجسٹر کروایا ہے اس سال میں. تو اس سے پہلے اگر آپ کا شوہر آپ پہ فورسفلی آپ کا ریپ کرے یا آپ سے سیکشول انٹرکورس فورسفلی کروائے, جا کے آپ کو کوئی حملہ ہو اور آپ پر کوئی انجریز ہوں, پریویسلی پاکستان کے قانون میں اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں تھی. 2021 سے یہ پاکستان کے قانون میں ہے, بٹ کبھی کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا. تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے میرٹل ریپ کا, بٹ اسلام میں کوئی کانسیپٹ وائلنس کا بھی نہیں ہے. So for the first time this year, last month, we had a case for marital rape registered in Punjab. پولیس کے ساتھ ہمیں بہت مشکلات پیش ہوئیں کیونکہ ان کو ایک کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ لڑکیوں کو کیسے صلح کر لیں, اور ہر کیس میں وہ آفن کہتے ہیں صلح کر لیں, بٹ وائلنس ایک سائڈ ہے. جب وہ کہتے ہیں صلح کر لیں, دین پیپل کم ٹو آرگنائزیشنز لائک شہر, اور ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اپنی کیس کی پروگریشن میں. بٹ پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ پراپرٹی کا جو ہے پاکستان میں نہ تو کسی کے ویری سیلڈم ہوتا ہے کہ آپ کے ماں باپ آپ کو بتائیں کہ آپ کا بھی حق ہے گھر میں, آپ کا بھی حق ہے جو بھی ان کے جائیداد ہیں.
ڈبل شاید آپ کے بھائی کا ڈبل حق ہو, آپ سے 2 گنا زیادہ, پر آپ کا حق ہے. تو شادی میں عورتوں کو حق مہر ملتی ہے, اور پھر جہیز کے طور پہ وہ ان کو تھوڑا سا گھر, چھوٹا سا کوئی گاڑی دے دیتے ہیں, کپڑے دے دیتے ہیں, زیور دے دیتے ہیں. یہ آپ کی جائیداد کے برابر نہیں ہے. جو پریزنٹس گفٹس آپ کے ماں باپ آپ کو دیتے ہیں جائیداد نہیں ہے, یہ جائیداد سے فرق ہے. تو شہر کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں, ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. کیونکہ اگر میں لیٹس سے فار ایگزامپل اس لڑکی کا کیس اکیلی لڑوں, کوئی سسٹم میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ قانون کیا کہتا ہے, عورتوں کے حقوق کیا ہیں, کسی کو پتہ نہیں ہے. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایک تو کیس لڑیں, اور اس کے ساتھ لوگوں کو ٹریننگ دے, ججز کو ٹریننگ دے, پولیس کو ٹریننگ دے, تاکہ ہم سسٹم کو اسٹرینتھن کریں. اینڈ آئی تھنک یہ بالکل سرخاب کے ساتھ ہی ہے لائن میں, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹی ڈیولپ ہو, ایک شہر ڈیولپ ہو, جہاں کہ عورتیں بیسکلی فری ہوں, جو نہیں ہیں ابھی پاکستان میں. بٹ گول یہ ہے کہ ہم 50% ورک فورس پارٹیسپیشن ایونچولی دیکھیں اس سٹی میں, لاہور میں اور پاکستان میں. تھینک یو.